الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وجسادنا وأرواحنا وتسكين قلوبنا وتطهير صدورنا وقرة عيوننا وتدريك بيوتنا أعدانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آلہ وأصحابہ وآلہ وعلماء ملتہ الی یوم الدین۔ بڑے ناموں کے دریا ہیں، ہر ایک دریا کو بہنے دو۔ بڑے ناموں کے دریا ہیں، ہر ایک دریا کو بہنے دو، مجھے گمنام لوگوں میں سر فہرست رہنے دو۔ اگر ایک ازدحام ہوگا، ازدحام مینس کراؤڈ، رش، اگر ایک ازدحام ہوگا کہاں پھر اپنا کام ہوگا؟ میں اس کے بارے میں سوچوں، میں اس کے بارے میں سوچوں، مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یوں ہی بس آج کل ہوں گے، میں سب کا ساتھ دے دوں گا، ہر ایک کے ساتھ رو لوں گا، میرا اپنا بھی دریا ہے، میرے آنسو کو بہنے دو، مجھے گمنام لوگوں میں سر فہرست ہے۔ کوئی کونا میسر ہو مجھے رونا میسر ہو، کوئی کونا میسر ہو مجھے رونا میسر ہو، اور تھوڑی فرصت میسر ہو تیری قربت میسر ہو، مجھے گمنام لوگوں میں سر فہرست ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس خالق و مالک نے اس پرفتن دور، مفاد پرست اور خود غرض دور میں، حاسدین اور شریروں کے دور میں، فتنہ پرور لوگوں کے دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں خالصتاً اپنے دین کے لیے یہاں بیٹھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا بیٹھنا بٹھانا اور پردہ نشین ماں و بہنوں کا شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعض اوقات کسی کے اخلاص اور نیتوں میں کمی آ جاتی ہے، بعض اوقات کوئی سستی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات روحانیت کا عروج و زوال بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی ایک خاص پرٹیکولر فرد کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ سرکل اور ہلکا احباب میں اور گیدرنگ اور نشست اور بزم میں اور درس میں آ کر بیٹھتا ہے تو ان میں کوئی ایک اللہ کا پیارا ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کے صدقے سے رب سب پہ کرم فرما دیتا ہے۔ اب وہ رب کا پیارا کون ہے یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ، تو اسی لیے جہاں اللہ کے اتنے پیارے پیارے نوجوان، کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے مسلمان اور بزرگ اور بچے اخلاص کے ساتھ چل کر آ کر بیٹھیں اور نیت یہ ہو کہ قرآن و حدیث سنیں اور درس کی برکتیں ہم بھی کچھ پائیں، تو یقین مانیں یہ نیتیں اور یہ اخلاص بڑے معتبر ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس کا عمل ہو بے غرض، جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو جزا کچھ اور ہونا یہ اور بات ہے، بندہ کہ اس کے بدلے میں یہ مل جائے اور اس کے بدلے میں یہ مل جائے تو میرا بھائی یہ تو دنیا چل رہی ہے، اس کے بدلے میں کچھ بھی نہ ملے، مجھے میرا باطن اور میری آخرت سنور جائے، یہ والا سودا بڑا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آج کا موضوع اور آج کا عنوان کیا ہے؟ پچھلے 2 درس سے ہم جہاد اور شہادت کے مراتب اور فضائل پہ ڈسکشن کر رہے تھے اور سنا رہے تھے آپ کو۔ انسان پہ مصیبت آتی کیوں ہے؟ ہم اپنی عام روٹین میں زندگی میں کسی نہ کسی طور پہ کرائسس کا شکار رہتے ہی ہیں۔ بہت خوشحال رہنے والا شخص بھی ہو اور جسے آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ یار یہ پرفیکٹ ہے، یہ سکون میں، یہ خوشحال ہے، ایسا ہونا بندہ تو موج لگ جائے، ذرا اسے بھی کونے میں لے جا کے پوچھنا تو وہ بھی اپنی کوئی ایسی درد اور تکلیف اور پریشانی اور کرائسس بتائے گا تو آپ کہو میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، اس کی بھی نیند اڑتی ہیں، اتنے پیسے بنگلے گاڑی ہونے کے باوجود اس کا بھی سکون برباد ہوتا ہے۔ خوشیوں کا تعلق اور سکون کا تعلق کوئی پیسوں سے تھوڑی نہ، وہ تو دل سے رکھا ہے رب، جو دل سے سکون میں وہ دل سے خوش ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑے میں بھی خوش ہو جاتا ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے دنیاوی معاملات میں سے اپنے نیچے والے کو دیکھو، شکر گزار بن جاؤ گے، دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہمارا
کلچر اور ہماری سوسائٹی ہے بالکل الٹ. ہم کہتے ہیں بھائی جمعہ تو پڑھ رہا ہوں, وہ تو عید پڑھتا ہے. اس کو کہ بھائی نماز پڑھ لے پنجگانہ, تو یہ کہتے ہیں بھائی جمعہ تو پڑھ رہا ہوں نا, وہ تو عید میں بھی چھٹی مار لیتا ہے, میں تو پھر بھی جمعہ پڑھ رہا ہوں. یہ تو الٹ ہو گیا. اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہا ہے, اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا تھا. پنجگانہ نماز پڑھ رہا ہوں, یار یہ بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے, مجھے بھی تہجد نصیب ہونی چاہیے. اتنا آپ اپنے آپ میں دین پہ عمل کر رہے ہو, پھر بھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو آپ مزید ایفرٹ کریں گے, عبادت گزار ہوتے چلے جائیں. اور دنیاوی معاملات میں جتنا ہی آ جائے بندے کے پاس, وہ کہتا ہے یار اوپر والا ہونا چاہیے. سائیکل والے کے, بائک والے کے, گاڑی والے کے لیٹسٹ ماڈل ہے. موبائل والے کے اینڈرائڈ والے کے, آئی فون والے کے لیٹسٹ آ جائے, اپ گریڈ ہو جائے. تو یہ مزید حل میں مزید انسان کو ناشکرہ کرتا ہے, کیونکہ جو پاس موجود ہے اس کی ویلیو ہی نہیں رہے گی, وہ انجوائے نہیں کر پائے گا. تو پاس جو موجود ہے وہ تب انجوائے کرے گا جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا. جب بائک والا دیکھے کہ جب اسٹاپ پہ لوگ گزرتے ہوئے دیکھیں نا کہ کس طرح سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, دھکے کھاتے ہیں اور کیا کیا پریشانیاں گزارنی پڑتی ہیں, تو پھر بندہ کہ یار کتنے مزے سے میں ایک کک مارتا ہوں اور اپنی سہولت سے ٹائم پر پہنچاتا ہوں. وہ کہے گا شکر الحمدللہ, دل سے آواز آئے گی. لیکن بائک چلاتے ہوئے وہ آس پاس پہ گاڑیاں دیکھ رہا ہے, یار کب تک اس بائک پہ رہوں گا, کب تک گھسیٹوں گا اسے, کب میرے پاس بھی 4 ویل آئے گی. یہی ناشکری کی کیفیت میں جا رہا ہے, اور جو نعمت ہے اس کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, ان چیزوں کا تعلق پریکٹیکل لائف سے. یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ والی بات ہی نہیں ہے. یاد کر کے چلے جائیں اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی اور بدلاؤ نہ ہے. چینج یور لائف تب کریں گے, کب, اب اور ابھی سے. ہم کہیں نہیں صحیح ہے, سوچیں گے سمجھیں گے, ٹھیک ہے کل سے اور آج سے, یہ نہیں. ابھی سے سوچیں کہ یار میرے پاس جو موجود ہے میں اس پر رب کا شکر ادا کتنا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو لوگ صبر کر لیتے نا, صبر, پیشنس, بس چپ لگا لی, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, جو صبر کر لیتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اجرہم بغیر حساب, ان کا جو ثواب ہے نا وہ تو بالکل ہی بے حساب ہے, انکاؤنٹیبل, انلمیٹڈ. اس کو کوئی نہ گن سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے. رب کے نزدیک ان کا جو ثواب ہے نا وہ بالکل بے شمار ہے, بے حساب ہے, بھرپور اللہ انہیں ثواب عطا فرمائے گا. اے اللہ رات کے سجدے کیے ہیں, تہجد کیے, نمازیں پڑھی ہیں, کیا کیا ہے انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے صبر کے دامن کو پکڑ لیا. شکوہ نہیں, شکایت نہیں, ناشکری نہیں, جس حال میں رب نے رکھا اسی حال میں خوش. وہ ایک پنجابی مجھے آتی تو خیر نہیں ہے, لیکن اس کا وہ شعر ہے پنجابی کا, جے سونا میں میرے دکھ وچ راضی. کیا کمال کی بات ہے یار, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاواں. یعنی جب میرا سونا, میرا رب, میرے نبی جے سونا میرے دکھ وچ راضی, اگر میرے دکھ میں راضی ہو جائیں تو سکھ کو میرے آگ لگ جائے, میں دکھ میں ہی راضی. میرا محبوب اگر میرے دکھ میں راضی ہو جائے تو بھائی میرے سکھوں کو آگ لگے, میں دکھ میں ہی راضی. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاواں. تو یہ عشق کی بات ہے, ایسی اتنا بڑا اجر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ہم کہیں کہ رب نے بڑا کرم کر دیا, بھائی لینڈ کروزر لے لی بندے نے, او اپ گریڈ ہو گیا, بہترین گاڑیاں, موبائل, اف اس کے ٹیشن دیکھنے والے. کیوں بھائی, اللہ نے بڑا کرم کر دیا اس پہ, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ کرم ہے. کرم کیا ہے, سنو حدیث سنو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اس پر مصیبت, آزمائش اور آلام ڈال دیتا ہے. بندہ کرائسس میں آتا ہے, تکلیفوں میں آتا ہے, مرض, بیماری, پریشانی میں آتا ہے جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. اور جب وہ بندہ اپنی تکلیف اور پریشانی میں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی, اے اللہ, تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آواز تو پہچانی سی لگتی ہے. یعنی فرشتے بھی اس آواز کو پہچانتے ہیں جو پریشانی میں اپنے رب کو پکارتا ہے. تو فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کیا کرتا ہے, آزمائش میں ڈالتا ہے, تکلیف میں ڈالتا ہے, مصیبت میں ڈالتا ہے, آلام میں ڈالتا ہے, کرائسس میں ڈالتا ہے. اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہے اس کے ساتھ. بھلائی کیسی ہونی ہے, پریشانی میں کیا بھلائی ہے, سنیں. تو اللہ تعالیٰ جب آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو اس آزمائش کے صدقے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور فرمایا قیامت کے دن, اچھا یہ آزمائش آ جانا ہی صرف کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ آزمائش آئے اور پھر بندہ اس پہ صبر کرے, شکوہ نہ کرے, شکایت نہ کرے, ناشکری. یار پریشانی نے نا میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا, یار پتہ نہیں بڑا مشکل ہو گیا گزارا نا. یہ جو اشاروں کنایوں میں شکوے شکایت چل رہے ہیں نا, بزرگوں کی باتیں نا بڑی نرالی ہوتی ہیں جو آج کے دور میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن میمز بن جاتی ہیں. وہ باتیں بہت سی سمجھنے والی بھی ہوتی ہیں.
ایک بزرگ تھے اللہ کی کامل ولی بزرگ, انہوں نے ایسی گرمی کا موسم تھا, کسی کو کہہ دیا یار آج بڑی گرمی نہیں ہے, تو ان کی روحانیت میں فرق اور خلل پڑا, روحانیت میں نا ڈسٹرب ہو گیا اندر معاملہ. اللہ سے بڑی دعائیں کہ اللہ خطا کیا سرزد ہوئی مجھے, ایسا کون سا میں نے گناہ کر دیا کہ میرے معاملات ڈسٹرب ہو گئے, روحانیت وظائف کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا ہے عبادتوں میں. تو اللہ نے نا ان کو القا فرمایا کہ اے بندے یہ بتا موسم کو گرم کس نے کیا تھا؟ اے اللہ بے شک تو نے کیا تھا, تو میری شکایت کسی بندے سے جا کر رہا تھا کہ گرمی بہت ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گرفت, جب رب گرفت کرنے پہ آئے تو اپنے پیاروں کی یوں بھی گرفت کر لیتا ہے. تجھے بیماری کس نے دی تھی؟ میں نے. تو لوگوں سے شکوہ کرتا پھر رہا تھا یار ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا ہوں. بے روزگاری کس نے دی تھی؟ میں نے. تو لوگوں سے شکوہ کرتا پھر رہا تھا یار نوکری نہیں لگ کے دے رہی ہے, سب خوشحال ہے میں پریشان ہوں. بندے تو میری شکایت میرے ہی بندوں سے جا کے کر رہا تھا, تو نے مجھ سے بھی مانگا بھلا, میں کرتا تیری حاجتوں کو پورا, میں کرتا تیری ضرورتوں کو پورا, لیکن تو نے تو رونے شکوے اور ناشکری کے جملے لوگوں کے سامنے کہنا شروع کر دیے. تو پھر مزید تنگ ہوتا گیا معاملہ. قرآن کہتا ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ نعمتیں مزید اور مزید اور مزید بڑھا کے دوں گا. لیکن ناشکری کی تو فرمائے میرا عذاب بڑھا سکتا ہے. یہ کانسیپٹ آج تک ہمیں کلیئر ہی نہیں ہو رہا ہے, یہ کانسیپٹ آج تک ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا ہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں نا ہماری زندگی ڈسٹرب رہے گی. کوئی ہو جو پراپر آ کی کاؤنسلنگ کرے بٹھا کے اس طرح کسی درس اور نشست میں, اور ذہن بدلے کہ یار زندگی میں یہ چیزیں کیوں آتی ہیں, کیسے آتی ہیں, اس کا سبب اور حکمت اور ریزن اور وجہ کیا ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں یار مصیبت آئی تو شکوے ناشکری کر کے سب ضائع کر دیا, کوئی فائدہ نہیں اب اس مصیبت کا آنے کا. مزہ یہ تھا جی میرا سکھ وچ جے سونا میرے سکھ وچ راضی میں دکھ نو چلے پاواں, جی میرا سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. پنجابی ہے تو آگے پیچھے تو ہو گئی, آپ خود ہی ایڈجسٹ کریں, بس مفہوم سمجھ لیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں بات. تو یار میرے رب نے مجھے دی ہے نا, پریشانی کس نے دی؟ رب نے دی. تکلیف کس نے دی؟ رب نے دی. سنت طریقے سے علاج کروا لیں, شکوے نہ کریں, نہ شکری نہ کریں. جہاں چار دوستوں میں بیٹھے وہیں شکری کے جملے بولنا شروع, جہاں کسی کی خوشحالی دیکھی وہیں اندر کڑنا اور جلنا شروع. کیوں؟ حاسد کا سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہے؟ بہت ساری باتیں پورا ایک ٹاپک ہے پراپر, لیکن میں ایک صرف ایڈریس کر رہا ہوں بات. حاسد کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا. حسد کر کیوں رہا ہے بھائی؟ اس کو زیادہ مل گیا, مجھے ملنا چاہیے تھا. اس کو کس نے دیا؟ اللہ نے. تجھے کس نے نہیں دیا؟ اللہ نے. تو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے وہ اپنے پریکٹیکل یا عملی طور پہ. مجھے ملنا چاہیے تھا, میں زیادہ ڈیزرونگ تھا, مجھے ملنا چاہیے تھا, اسے کیوں مل گیا؟ تو یہ اللہ جانتا ہے کون ڈیزرونگ تھا, کس کو ملنا چاہیے تھا, کون اس لائق اور مستحق تھا. تو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض نہ کریں, رسوا ہو جائیں, خوش رہنا سیکھیں اپنی زندگی میں. اب یہ جو میں بات اور حدیث مکمل کروں, میں جو بات آپ کو سنا رہا تھا, ارادہ فرمایا اللہ نے بھلائی کا, اس پہ ڈالی آزمائش اور مصیبت, اور اس نے کر لیا صبر. ٹھیک ہے, صبر کا مفہوم پورا کھول کے میں نے سمجھا دیا آپ کو مثالوں کے ساتھ بھی آج کے دور میں. اللہ, قیامت کا دن ہے, بولے نا سبحان اللہ. قیامت کا دن ہے, لوگ کھڑے ہوئے اور نمازیوں کو اللہ بلائے, نمازیوں والا ثواب عطا فرمائے, جاؤ جنت میں. حاجیوں کو بلائے, حساب کتاب ہو, حج کا ثواب, جاؤ جنت میں. حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں میں آپ. اب اللہ بلائے ان کو جن کو اللہ نے دنیا میں آزمائش میں ڈالا تھا, مصیبت میں ڈالا تھا, کرائسس میں ڈالا تھا, اور انہوں نے صبر اور شکر بھی کیا تھا. وہ ہے نا جہاں صبر مشکلوں میں شکر کرنا ہی اللہ والوں کا پیشہ ہے. اللہ والوں کا جو ہے نا مشرب اور طریقہ ہے کہ جہاں صبر بھی مشکل ہو رہا ہو وہاں پہ اللہ کا بڑا شکر ہے. یہ کمال کی بات ہے یار. فرمایا جن مصیبت زدہ نے دنیا میں آزمائش اور محرومیوں میں زندگی گزاری, اب اللہ انہیں بلائے گا اور ان کے نامہ اعمال اور دفتر بھی نہیں کھولے جائیں گے, اور بنا حساب و کتاب اللہ فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ. اور فرمایا حدیث کے لفظ, جس طرح طوفان میں تیزی سے بارش برستی ہے, اللہ کے انعام اور اکرام اور اللہ کی رحمت کی برسات ان پہ اتنی تیزی سے برسے گی. جب یہ عالم ہوگا, یہ پروٹوکول اور یہ عزت اور یہ احترام اور یہ وقار اللہ رب العزت عطا فرمائے گا, تو وہ لوگ کہ جنہیں دنیا میں سب کچھ ملا, وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں آسائش میں زندگی گزاری, لگژری لائف گزاری, اور کسی بھی طرح کی محرومی کا سامنا نہ ہوا, وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور جب یہ وقار اور عزت دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش آج ہمیں کینچیوں سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے, لیکن ہمیں یہ مقام مل جائے جو ان کو ملا ہے. آپ اندازہ کریں, جیسے کوئی سوئی بھی نہ چبھی ہو, کانٹا بھی نہ لگاؤ, بخار بھی نہ ہوا, زخم بھی نہ لگاؤ, کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو, کوئی تکلیف بھی نہیں گزری, بڑے لگژری لائف اور سکون سے زندگی گزار دی. قیامت میں وہ کھڑا ہے اور جب دیکھ رہا ہے کہ انعام کیسا مل رہا ہے, اللہ کی رحمت کیسی برس رہی ہے,
تو وہ بھی کہہ رہا ہے کاش آج مجھے کینچیوں سے ریزہ ریزہ کر دو لیکن مجھے انعام دے دو جو محرومیوں میں رہنے والوں کو مل رہا. اپنے آپ سے شکوے ختم نہیں ہو رہے, یقین مانیں. زندگیاں گزر گئیں, نوجوانی کا عالم ہے اور اپنے آپ سے شکوے ختم نہیں ہو رہے. میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں, میرے پاس یہ نہیں, میرے پاس وہ نہیں, یہ چل رہا ہے شب روز. ڈپریشن میں جا رہا ہے بندہ, انزائٹی میں جا رہا ہے, اپنے اندر ایک سوچ کا پہاڑ اور انبار ہے. اوور تھنکنگ شروع ہو گئی, رات کو نیند نہیں آ رہی اس کو, سوچتا رہتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں, اس کے پاس یہ آ گیا, میرے پاس یہ نہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہی ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں. دین کو سمجھو گے نہیں تو میرا بھائی ایسا ہی ہوگا. چل رہو سکون میں, قناعت, تسلی سے, تحمل. زندگی میں بالکل آپ کے ایک ٹھہراؤ آ جائے. جس کے پاس جو ہے رب کا دیا ہے نا, جب میں میرے لیے میرے حق میں بہتر ہوگا رب مجھے بھی عطا فرما دے گا. اپنے رب سے مانگے تو صحیح, اور انتظار کرنا سیکھیں. کیا کرنا سیکھیں؟ انتظار. الانتظار اشد من القتل. انتظار تو کبھی کبھی قتل سے بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے. تو انتظار کرنا سیکھیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں, دیر سے یا جلدی قبول ہو جاتی ہیں. انتظار انسان کرے, صبر اور شکر کے ساتھ چلے تو اس کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ بھی پا رہی ہے کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ بولے سبحان اللہ. ایک نبی نے عرض کی, ویسے میں حدیث سنا چکا ہوں لیکن میں پھر اس کو تھوڑا اچھے انداز سے اور مزید وضاحت کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں. ایک نبی نے عرض کیا, اللہ کیا وجہ ہے کہ تیرا بندہ تیرا ماننے والا ہو اور وہ آزمائش میں آ جاتا ہے اور دنیا بھی اسے صحیح سے نہیں ملتی؟ یقین مانیں یہ وہ سوال ایڈریس کیا ہے اللہ کے نبی نے جو ہمارے ذہنوں میں آج کے دور میں نوجوانوں کے ہے. میں تو رب کو مانتا بھی ہوں, میں تو نمازیں پڑھتا بھی ہوں, میں تو درس میں جاتا بھی ہوں, میں تو اچھے لوگوں میں بیٹھتا بھی ہوں, پھر بھی یار مسئلے کیوں چل رہا ہے؟ ابھی بھائی یہاں نماز سے, ذکر سے, فکر سے اس لیے جڑے تھے کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. یہ کوئی ڈیل چل رہی ہے؟ بے لاسٹ بندہ کرتا ہے نا, بس آخرت سنور جائے. دنیا میں کیوں چاہیے سب کچھ ہمیں؟ اللہ کے نبی نے عرض کیا, اللہ جو بندہ دیندار ہوتا ہے نا, تیرا بندہ ہوتا ہے, وہ تیرا بندہ ہونے کے باوجود دنیا منہ پھیر لیتی ہے, مصیبت میں وہ کرائسس میں رہتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے, غیر مسلم ہوتا ہے, تجھے مانتا بھی نہیں, تجھے مانتا بھی نہیں, اس کی لائف لگژری ہو جاتی ہے, اس کو اچھا سا ملتا ہے, مصیبت بھی اس پہ کم آتی ہے. اللہ نے جو فرمایا نا, وہ محبت والا جملہ اگر آپ سمجھیں, اللہ نے فرمایا اے نبی بندہ بھی میرا اور مصیبت بھی میری. کتنا پیارا جملہ ہے یار یہ, بندہ بھی میرا ہے. اضافت جو ہوتی ہے نا, اضافت منسوب کرنا, یہ محبت کا انداز ہے. یہ اسٹوڈنٹ ہے, یہ اور بات ہے, یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, یہ اور بات ہے. یہ استاد ہے, اور بات ہے, یہ میرے استاد ہے, یہ اور بات ہے. یہ بچہ ہے, اور بات ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہ اور بات ہے. تو یقین مانیں یہ میں میری طرف جو منسوب ہوتی نا چیز, اضافت, اس میں محبت کا رنگ ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے نبی بندہ بھی میرا ہے, مصیبت بھی میری ہے. اور ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. اور پھر اللہ نے وہی لاجک اور ریزن بیان فرمایا کہ جب میں کسی کو مصیبت میں ڈالتا ہوں تو پھر یوں ہی نہیں چھوڑتا, وہ مصیبت, وہ آزمائش, وہ کرائسس اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور فرمایا میں اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں اپنے پاس آنے سے پہلے تاکہ جب میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو اور مجھ سے جلدی ملاقات ہو جائے. اور کافر کا بظاہر نیکی والے کام, وہ جو بھلائی والے کام اور خیرخواہی والے کام کرتا ہے نا, اس کو جلدی ساری مصیبتیں کم کر کے اسی دنیا میں اس کا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کی دنیا جنت ہے نا بھائی, آخرت تھوڑی ہے. آخرت میں تاکہ میرے پاس آئے تو سیدھا جہنم میں جائے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کے لیے, کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے, سیدھا حساب کتاب کوئی نہیں اس کا. تو یہ ہے سخت عذاب اس کا. تو بندہ جب ان چیزوں کو سمجھتا ہے تو پھر اس کی زندگی سکون میں آتی ہے اور اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم سمجھیں اس کو, ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں. مصیبت آئے ذہن بنا لیں, اپنے اندر تحمل پیدا کریں, اور بالخصوص گھر کی خواتین کو, اپنے ماتحت رہنے والی خواتین اور محرم رشتوں کو ان چیزوں کا بتائیں. خواتین میں بہت زیادہ اس چیز کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. 2 مصیبت آئیں اور 6 مصیبت کے جملے ان کے ناشکری کے جملے ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں. ایسے جملے بولتی ہیں ناشکری کے, بعض اوقات کفریہ کلمات بول جاتی ہیں, اور اتنے سخت کفریہ کلمات بھی بعض اوقات نکل جاتے ہیں, نکل تک ختم ہو جاتا ہے. ایمان ختم تو نکاح ختم. اب زندگی کیسے گزر رہی ہے وہ اللہ ہی جانے. یہ سینسٹیو ایشوز ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو منہ میں آئے بول دینا. میرے ذہن میں وہ کچھ جملے تھے کہ بولنے سے جو ہے نا, بولنے سے آپ بہت اچھا بولتے ہیں, میں بہت انسپائر ہوں آپ سے, آپ کی گفتگو بہت اچھی ہے, آپ کا لب و لہجہ, آپ کا ایکسنٹ, آپ وے آف ٹاکنگ بڑا اچھا ہے. تو بولنے سے میرا بھائی ہر کوئی انسپائر ہو جاتا ہے, متاثر ہو جاتا ہے. میری بات کو اگر آپ سمجھیں, بولنے سے, اچھا بولنے سے ہر کوئی متاثر ہو جاتا ہے. کمال یہ ہے کہ لوگ آپ کی خاموشی سے متاثر ہو جائیں. آپ خاموش ہوں, لوگ پھر بھی متاثر ہو جائیں.
یار خاموشی بھی کسی کو تو متاثر کرے گی نا. وہ خاموشی ایسے دل کو متاثر کرے گی. جن کا دل سے تعلق ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ بولنے والوں کو اتنا نہ پسند کریں, لیکن وہ خاموش رہنے والوں کو پسند کیا کرتے ہیں. خاموشی میں بھی ایک اپنا گہرائی ہوتی ہے, ایک طوفان ہوتا ہے, ایک سمندر کی طغیانی ہوتی ہے جو شخص خاموش ہوتا ہے. تو بولنا, ہر وقت بولنا, ہر موقع پہ بولنا اور بہت زیادہ بولنا, جو زیادہ بولتا ہے اس کی خطائیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں, غیبتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو احتیاط کریں, فضول بولنے کی کیا ضرورت ہے. وہ دین سکھاتا ہے ہمیں ہر چیز. فرمایا جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا, اسے چاہیے کہ اچھی بات کریں. بولنا ڈیمانڈنگ ہے, ایسا نہیں آپ چپ کی جو ہے نا وہ روزہ رکھ لیں بیٹھ جائیں. بولنا ڈیمانڈنگ ہے, لیکن کیسا؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا, جب بولو تو اچھا بولو, اچھی بات کرو. نہیں پھر کیا ہے؟ فرمایا اَوْ لِيَصْمُتْ, دوسرا بھی ڈیمانڈ ہے. نہیں اچھا بول سکتے تو اَوْ لِيَصْمُتْ, خاموش رہو. یہ مومن سے تقاضا ہے. اللہ رسول پہ ایمان رکھنے والے سے کیا ہے؟ تقاضا ہے. فرمایا بولو تو بات کرو تو کیا کرنا ہے, ورنہ خاموش رہو. یہ اصول اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کریں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایک بات سنیے, چلیں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں, مزید آپ کو کلیئر ہوگا جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. 2 مچھیرے تھے. کتنے؟ 2. ایک مسلم اور ایک غیر مسلم. ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ کافی سبھی جانتے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا کو, کافر لفظ جو ہم بولتے ہیں نا ہماری ویڈیوز پہ بڑا پرابلم آ جاتا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں, ذہن میں رہتا ہے تو کہ ہم کافر کی جگہ غیر مسلم لفظ استعمال کریں, ورنہ پھر وہ ان کی پالیسیز کے تحت اور پھر وہ ہماری جو ہے نا سمجھے دین کا کام کرنے کے لیے, مزید کام کرنے کے لیے آپ اگر حکمت عملی سے نہیں چلیں گے تو سب کچھ چلا جائے گا. تو اس لیے تھوڑا حکمت عملی سے چلنا پڑتا ہے. تو ایک مسلم اور ایک غیر مسلم دونوں مچھیرے. اب مچھلی شکار کرنے گئے. اب مسلم جو تھا اس نے اللہ کا نام لیا اور اپنا جال پھینکا. یہ بہت مختصر اور حقیقت میں مبنی حکایت ہے, اور اگر یہ آج آپ اور میں سمجھ گئے اور ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے اور مائیں بہنیں سننے والی سمجھ گئیں, بہت مشکل ہے ذہن میں کوئی شکوہ ہے, یقین مانیں. اگر اس کو ذہن میں حاضر رکھ کے آپ سمجھیں گے کیا بیان ہو رہا ہے. 2 مچھیرے, جال پھینکا مسلم نے, لیا اللہ کا نام, ایک مچھلی بھی نہیں آئی. کتنی نہیں آئی. نام کس کا لیا؟ دوسرا مچھیرا نان مسلم, غیر مسلم, اپنے بت کا نام لیتا ہے اور اسی کے سامنے جال پھینکتا ہے, اور جب جال کھینچتا ہے تو مچھلی کا بھرمار, بہت ساری مچھلیاں آتی ہیں اس میں, بہت ساری. آپ آزمائش کا لیول دیکھیں کیا ہے. ایک ہی دریا پہ بیٹھے غیر مسلم مچھیرا, ایک مسلم مچھیرا, وہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور ایک مچھلی نہیں آ رہی. اور یہاں پہ غیر مسلم بت کا نام لے, مچھلیاں بھر بھر کے آئیں ایک ہی جال میں. وہ نا, اب میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ سوچیں تو صحیح, کتنی ایمان کی آزمائش ہے, کتنے وسوسے اس کے ذہن میں آ رہے ہوں گے. یار میں تو رب کا نام لے رہا ہوں پھر بھی میرا جال خالی, یہ بت کا نام پکارے پھر بھی اس کا جال. ایمان کتنی آزمائش میں آ گیا اس کا. آج کے نوجوانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے, ایمان آزمائش میں آ جاتا ہے, فوراً آ جاتا ہے. روحانی دنیا نا کچھ اور ہی ہے. ایک ہے فزیکل ویزیبل دنیا جو آپ کو نظر آ رہی ہے, میں بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جینا رہنا سہنا چال چلن سب کچھ گفتار الگ. یہ ہے فزیکل اور ویزیبل دنیا. روحانی دنیا ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے ایمان بالغیب کا. اے رب نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں سچ ہے اور حق ہے. یہی تو ایمان ہے, یہی تو ایمان. حضور نے فرمایا مجھے ان کے ایمان پہ رشک ہے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور کن کے؟ ہم پہ نہیں, تم نے تو جبریل کو دیکھ لیتے ہو آتے ہوئے, تم مجھے دیکھتے ہو, تمہارے ایمان پہ رشک نہیں آ رہا, مجھے ان کے ایمان پہ رشک ہے. رشک حضور فرمائے, حضور حدیث سنا رہا ہوں, کن کے ایمان پہ؟ کہا جو میرے بعد آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا. اللہ, حضور یہ آپ کو اور میرا تذکرہ فرما رہے ہیں. فرمایا جو میرے بعد آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا اور ان کی تمنا ہوگی کہ سارا مال و متاع سب کچھ لے لو, صرف میری ایک جھلک دکھا دو. مجھے ان کے ایمان پہ رشک ہے. یہ کیا ہے؟ بالغیب, دیکھا نہیں, بن دیکھا سودا ہے. تو ویزیبل نہ ہو, فزیکل نہ ہو, یہ روحانیت کی دنیا ہے. اس کو آپ ضروری نہیں ہر چیز مادیت آپ کہیں دیکھوں گا تو یہ مومن کا رستہ نہیں ہے. دیکھ کے فیصلے نہیں ہوتے, بن دیکھے سودے کرنا سیکھیں. کیوں؟ یہ میں نے وضاحت دی, آپ کو سمجھایا, وہ واقعہ سمجھ میں آیا. اب وہ وسوسے کی ایک الگ دنیا میں جا سکتا تھا, لیکن تھا بندہ مومن ایمان کا پختہ. اس نے پھر اللہ کا نام لیا اور اپنا جال پھینکا, پھر جال کھا لی. اور برابر وہ جال پھینک رہا ہے اور یہ جال پھینک رہا ہے, وہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور یہ اپنے بت کا نام لے رہا ہے. اس کا جال خالی آ رہا ہے اور اس کا جال
مچھلیوں سے بھرا ہوا آ رہا ہے. یہ صرف ایک دو بار جال پھینکنے کی کہانی نہیں ہے. اس نے صبح سے شام سورج ڈھلنے تک اپنا جال پھینکا ہے اللہ کا نام لینے والے نے, اور ایک مچھلی بھی نہیں آئی. اور غیر مسلم نے جب جب جال پھینکا اس کی مچھلیاں بھر بھر کے آئیں. آپ سمجھ سکتے ہیں, یہ فیل کریں آپ اسے, یہ صرف سننے والی کہانی نہیں ہے کوئی. آپ فیل کریں یہ کیسا لیول ہے. صبح سے شام تک بندہ جال پھینکے اور ایک مچھلی بھی نہ آئے, اور لینے والا ہو اللہ کا نام, اور اسی کی نظروں کے سامنے اسی وقت اور اسی دن میں اور اسی دریا سے مچھلیاں بھر کے لے جا رہا ہے ایک غیر اللہ کا نام لینے والا, بت کا نام لینے والا, غیر مسلم. اب جب وہ گھر پہ جا رہا تھا تو اس کے دل میں نا ایک غم کی کیفیت آ گئی. بندہ ہے, بشر ہے, شکوہ زبان سے نکال دینا اور بات ہے, دل غمگین ہونا اور بات ہے. تو شکوہ تو نہیں نکالا, لیکن بس دل میں دل بھاری ہو گیا, غم کی کیفیت, رونے جیسا ہو گیا نا. اب اس کا جو فرشتہ تھا نا, اس میں جو مقرر تھا, وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا نا, تو اللہ نے فرشتے سے پوچھا, سب کچھ جانتے ہوئے بھی, کیا ہے فرشتے, کیا ہوا؟ کہ اللہ تیری حکمت بے شک تو بہتر جانتا ہے, لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا؟ کہ وہ تیرا نام لینے والا صبح سے شام تک تیرا نام لے کے جال پھینکی, ایک مچھلی بھی نہیں آئی اس کے ساتھ. اتنا غمگین ہو کے وہ گیا, اس کے قدم بھاری ہو گئے گھر جاتے ہوئے, اور وہ جو تیرا نام بھی نہیں لے رہا, تجھے مانتا بھی نہیں, اس کو مچھلیاں بھر بھر کے ملی. اللہ نے فرمایا, اے فرشتے, جس سے ایک مچھلی بھی نہیں ملی نا, میرا جو بندہ ہے, جا اور جنت میں اس کا مقام دیکھ کر. یہ ہے وہ بات جس کے لیے میں نے وضاحت کی, ویزیبل نہیں ہے, فزیکل نہیں ہے, ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. یہی تو ایمان ہے, یہی تو سودا ہے. اے میرے فرشتے, جس میرے بندے کو ایک مچھلی بھی نہیں ملی ہے, تو نے جا اور جا کر تو نے دیکھنا ہے جنت میں اس کا مقام کیا ہے. وہ گیا اور جنت میں اس کا مقام دیکھ کر آیا تو خوشی سے نہال, جیسے بہاریں آ گئی ہوں, خوش. اے رب, جو تو نے اس کا مقام, جو مرتبہ, جو درجات, جو بلندیاں, جو انعام, جو اجر اور جو ثواب تو نے اے رب اس کا جنت میں رکھا ہے, اس کے آگے مچھلیوں کا غم تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا تو نے اس کے لیے ثواب رکھا ہے. جو اس نے مچھلیاں نہ ملنے پہ, ہر بار جال ڈالنے پہ اور خالی ہاتھ واپس آنے پہ, جو بار بار خالی ہونے پہ اس نے جو صبر کیا, ناشکری نہیں نکالی, ایمان متزلزل نہیں ہوا, ڈگمگایا نہیں, اس پہ جو اس نے صبر کیا, اس کے صدقے میں اللہ نے جنت میں اس کا مقام بڑھا دیا. فرشتے نے وہ مقام دیکھ لیا, کہا اللہ یہ مچھلیوں کا دکھ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو انعام تو نے اس کے لیے. اے فرشتے, اب جس کو مچھلیاں بھر بھر کے ملی ہے, میرا بندہ ہے لیکن ہے غیر مسلم, مجھے نہیں مانتا, اب جا اور اس کا جہنم میں دیکھ کر آ مقام. فرشتہ گیا اور آیا تو فرشتے نے افسردہ ہو کر کہا, اے اللہ جتنا عذاب تو نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے نا غیر مسلم کے لیے, یہ مچھلیوں کی خوشیاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے. یہ ہے وہ دنیا جو آپ کی نظروں کے سامنے بعض اوقات نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے یار میں تو مشکل میں تو پریشانی میں تو نمازیں بھی پڑھوں, میں تو وظیفے بھی کھینچوں, میں تو علماء کے پاس بھی بیٹھوں, پھر بھی میں خالی کیوں, پھر بھی میں پریشانی میں کیوں. وہ میرا بھائی, رب کی دنیا کا نظام, کارخانہ قدرت کسی اور نظریے اور نظارے سے تمہیں دیکھ رہا ہے. تمہارے لیے کچھ اور طے ہے. صبر کرنا سیکھ لیں. جب صبر کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کرم کرے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا, اور وہ 4 درجے اور آدمی, فرمایا ایک غنی اور بادشاہ کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا تو نے میری عبادت نہیں کی, کس چیز نے روکے رکھا. یہ کیٹیگریز جو ہے نا ان میں ہم بھی آتے ہیں, سنیے گا. بادشاہ اور غنی اور مالدار شخص کو کھڑا کر دیا ہے اور پوچھے گا اللہ رب العزت تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی. تو وہ اپنا عذر دیں گے, یا اللہ بادشاہ تھی, ذمہ داریاں بڑی تھیں, ٹائم کم تھا, یہ تھا وہ تھا. اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے, فرمائے گا کیسی بادشاہت تھی, ہوا پہ بھی حکومت تھی, چرند پرند اور پانی اور سمندر پہ بھی حکومت تھی, اور جنوں پہ بھی حکومت تھی, اس سے بڑی بادشاہت تھی تیری؟ نہیں اللہ, ان سے بڑی تو بادشاہت نہیں تھی. اب یہ میری عبادت سے محروم نہیں ہوا, غافل نہیں ہوا, تو کیسے ہو گیا؟ لا جواب, چپ ہو جائے گا بندہ. کیسے عذر دے, ریزن کیا دے, عذر کیا دے؟ نہیں کوئی جواب. ایک غلام اور ملازم کو, امپلائی کو اللہ رب العزت کھڑا کرے گا, تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ اللہ ذمہ داریاں بہت تھی, جاب ایسی تھی, نوکری ایسی تھی, اجازت نہیں ملتی تھی, ڈیٹیکشن ہوتی تھی, سختیاں بڑی تھی, سستی آ جاتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا. ایسی غلامی بھی کاٹی ہے کہ بھائیوں نے ہی غلام بنا کے بیچ دیا ہو, کاٹی ایسی غلامی؟ نہیں اللہ, ایسا غلام تو میں نہیں تھا. یہ میری عبادت سے غافل نہیں ہوا تو کیسے ہوا ہے؟ لا جواب. فرمایا ایک بندہ جو فقر و فاقہ میں کرائسس میں رہا ہے, بالکل غربت میں رہا ہے, اس سے اللہ رب العزت پوچھے گا بھائی کیوں؟
اے اللہ غربت بڑی تھی، مسائل بڑے تھے، اس میں لگا ہوا تھا، اس میں لگا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت پیش کرے گا، انہوں نے بھی غربت میں دن اور ایام گزارے، ان کو تو عبادت میں خلل نہیں آیا، رکاوٹ تو بالکل لاجواب. زندگی مرض میں گزر گئی، کسی نہ کسی بیماری میں رہتے ہیں تو غافل ہو گئے. اللہ رب العزت مریض کو کھڑا کرے گا، بتاؤ اے اللہ مرض تھا، تکلیف تھی، یہ بیماری تھی، وہ بیماری تھی، یہ عذر تھا، یہ آزمائش تھی. اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کر دے گا کہ اس سے بھی زیادہ بیماری تھی جس کے سب اپنے چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی نے ساتھ دیا، سب رشتہ دار قریبی رشتے چھوڑ گئے، سارے بچے آنکھوں کے سامنے چھت گری اور مر گئے، سارے مویشی مر گئے. اس سے بڑی آزمائش اور بیماری بھی تمہیں تھی؟ نہیں اللہ اس سے بڑی تو نہیں تھی. جب یہ غافل نہیں رہا تو اے بندے تو کیسا رہا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا بندے کے پاس، لاجواب، کوئی عذر نہیں قابل قبول. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ وجہ، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں ہم، یہ وجہ یار میں درس میں نہیں گیا، اپنے اندر جواب دے لیا، سیٹسفائی بھی ہو گئے بالکل سکون میں، تسلی میں. دین کا کام اتنا غیر اہم اور اتنا معمولی ہے جو ہفتے میں آپ سے صرف 1.5-2 گھنٹے مانگتا ہے، ہمیں اس میں بھی سستی ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی کام نکل آتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگلے ہفتے چلیں گے. یہ درس کی مثال ہے، آپ نمازوں کی مثال لیں. بندہ کوئی نہ کوئی عذر جس کا ہفتہ مینجمنٹ کر کے چل رہا ہوتا ہے، یہ ساری ایڈجسٹمنٹ، مینجمنٹ اور سیٹسفیکشن سب یہیں رہ جائے گا دھرا کا دھرا. جب رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے سارا رب کھول کے رکھ دے گا معاملہ، کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. بہتر یہ ہے اس وقت لاجواب ہونے سے بہتر یہ ابھی اپنا جواب اپنے عمل سے تیار کریں. اے اللہ مشکل تھی، پریشانی تھی، بیماری تھی، مصروفیت تھی، جاب تھی، سب کچھ تھا، لیکن تیرے دین کا جب وقت آیا تو ہم بالکل سر بسجود ہو کر حاضر تھے، تیری بارگاہ میں سجدے کرتے تھے. دین کا جب وقت آیا تو ہم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے تھے. ہم کچھ عرض تو کر سکیں نا، نگاہیں جھکیں اور ہمارا نامہ اعمال کھلے تو کچھ تو حصہ ہو نا ہمارا بھی دین کی خدمت میں. نہیں، جوانی موج میں گزرے اور بندہ کہے مجھے پتہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جسے مل گئیں، یہ حدیث یاد کر لیجئے. فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو دی گئیں اس سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں جسے ملی دنیا اور آخرت کی ساری. آپ کیپیسٹی دیکھیں، اسپیس دیکھیں، آپ فلیکسیبلٹی دیکھیں، کتنی زیادہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں. کچھ رہا ہی نہیں اس کے باہر. کوئی ایک چیز مجھے لا کے آپ بتا دیں یار یہ اس کے اندر آئے گا، کچھ بھی باہر نہیں رہا، سب اسی کے اندر آ گیا. دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ان 3 چیزوں میں، جس کو یہ 3 چیزیں مل گئیں. فرمایا جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا، وہی بات جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو میرے رب نے دے دیا، کہہ دیا، فرما دیا، عطا کر دیا، مصیبت دے دیا، راضی، چپ کا سانس لے وہ بالکل چپ، کوئی شکوہ ناشکری نہیں، راضی، دل سے راضی. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے، سمجھے گا اس کو. دل سے راضی ہونا کمال ہے. زبان کو تو پھر بھی آپ روک لیں گے، جب دل ہی نہیں آپ کے اندر ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ نہیں اپنے آپ سے جنگ چل، نہیں میرے ساتھ کیوں، مجھے کیوں نہیں ملا، نہیں میرے اوپر ہی کیوں. کنٹرول تو کر لیا، کسی کے ساتھ بیٹھ کے 4 بندوں میں بول تو نہیں رہا، لیکن اکیلے میں اپنے اندر یہی اس کے اندر چل رہا ہے، نہیں یار میرے ساتھ کیوں ہونا چاہیے، نہیں یار میرے اوپر ہی کیوں. یہ بھی نہیں، دل سے راضی، دل سے راضی، خوش سکون میں. میرے اللہ نے مجھے دیا آزمائش، کوئی مسئلہ نہیں. میرے اللہ نے بیماری دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جو بیماری دینا جانتا ہے وہ شفا دینا بھی، جو مصیبت میں ڈالنا جانتا ہے وہ مصیبت سے نکالنا بھی. ٹھیک ہے. جو وہ ایک جملہ تھا، وہ رب جو ہے نا ایک اندھیرے کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنانے پہ قادر ہے. یہ وہ رب ہے جس میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں. کس کو پتا ہے کہ وہ اندھیرے کنویں میں پڑا ہوا جو بظاہر لوگوں کے لیے انجان شخص ہے وہ مصر کا شہنشاہ اور بادشاہ بنے گا؟ کس کو پتا ہے؟ یہ وہ رب ہے جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ دل سے اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر پہ راضی. اللہ. اور فرمایا مصیبت پر صبر کرنا. دونوں چیزیں اہم ہیں، دونوں ہی قریب قریب ہے بالکل، لیکن سمجھ رہے ہیں اس کو. دل سے راضی اور مصیبت پر صبر. مصیبت کرائسس کسی بھی طرح کے آ جائیں تو صبر، کوئی شکوے کا ناشکری کا جملہ نہیں نکلا، تقریباً دونوں ملتے جلتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پہ راضی، دل سے راضی، اور مصیبت پہ اللہ. اور آخری جو بات ہے فرمایا خوشحالی کے وقت، صحیح، خوشحالی کے وقت اپنے اچھے وقت میں، اپنے اچھے وقت میں دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا. دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی شخص کو جسے یہ 3 چیزیں مل گئی. اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے، اللہ کے کیے پہ دل سے راضی ہے، اور مصیبت آ گئی تو اس نے صبر کیا ہے، صبر کیا ہے.
اور جب اس کا اچھا وقت ہے، برے وقت میں تو ہر کوئی سجدے میں گرتا ہے، برے وقت میں تو آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، برے وقت میں تو ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں. فرمایا یہ برے وقت کی بات اور ہے، لیکن جب اس پہ اچھا وقت ہو، فراوانی ہو، خوشحالی ہو، اور اس کے اوپر مال کی بھی برسات ہو اور نوکری کی بھی برسات ہو اور انعامات کی برسات ہو، اور جہاں یہ قدم رکھے وہاں بہار آ جائے، لوگ عزت اس پہ نچھاور کرنے لگ جائیں، اتنے اچھے وقت میں بھی یہ دعاؤں کی کثرت نہ چھوڑے، اپنے رب سے دعائیں کثرت سے مانگے. فرمایا اس کو بھی دنیا و آخرت کی بھلائیاں ملیں گی. یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں آج اور ابھی سے شامل کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں سکون بھی آئے. اور آخری بات میں آپ کو عرض کروں جو سمجھنے کی بات ہے اور بہت اہم ترین ہے، دور حاضر کے جو حالات ہیں وہ چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. آپ کافی حد تک سوشل میڈیا سے اٹیچ بھی ہیں، علماء کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور بہت سارے معاملات کو آپ آبزرو بھی خود کر لیتے ہیں. اپنے آپ کو نا ہمیں بامقصد کرنے کی ضرورت ہے. صحیح، یہ جو ذہنی جمود ایک طاری ہے نا، بالکل منجمد ہو گیا، ذہن بند، چاروں خانے چت، ذہن بند ہے اس بندے کا، یہ ذہن بند ہے اس بندے کا. یہ سوتا ہے، یہ اٹھتا ہے، یہ مشینری زندگی گزار رہا ہے. یہ کام پہ جاتا ہے، یہ آفس جاتا ہے، یہ واپس آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دوستوں میں بیٹھتا ہے، چائے پیتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر موبائل یوز کرتا ہے، اسکرولنگ کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے. یہ کوئی لائف ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ گھوڑے کی مثال پتہ کیا دی جاتی ہے؟ گھوڑے کو جس جگہ سے اٹھاؤ اور چراؤ اور گھماؤ، پھر واپس لا کے اسے وہیں باندھ دو. یہ گھوڑے کی زندگی ہوتی ہے. چارہ دو سے، وہ کھائے گا، پھر اٹھے گا، پھر اسے دوڑاؤ، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا، پھر واپس لاؤ، پھر وہیں پہ وہ آرام کرے گا، پھر وہیں چارہ کھائے گا، پھر وہی شروع ہو جائے گا. یہ گھوڑے کی زندگی ہے، یہ ایک جانور کی زندگی ہے. آپ اور میں اشرف المخلوقات اپنے مقام کو پہچانیں تو فرشتوں کا درجہ بھی نیچے چلا جاتا ہے، انسان کا مقام اوپر آ جاتا ہے. وہ ہے مقام انسان کا، اشرف المخلوقات. اور پھر ہو نوجوان، جوانی کا خون، جوانی کے جذبات، جوانی کی سوچیں اور توانائی اور طاقت اور پاور اور انرجی اور اس کی صلاحیتیں، اس کا دماغ اور اس کے آئیڈیاز تو ایسے ہوں کہ وہ دنیا فتح کر لے. لیکن ایسا زنگ اس کے سوچ اور اس کی تھاٹ پہ لگا ہے نا کہ یہ پڑھا ہے، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، موبائل چلاتا ہے، پھر دوستوں میں جاتا ہے، پھر جاب پہ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے. یہی زندگی چل رہی ہے. کچھ سوچ ہی نہیں ہے کہ حضور کی امت کے لیے ہم کیا کریں، دین کے لیے ہم کیا کریں، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سوچیں گے تو کچھ کریں گے نا، سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے. ایسی زندگی گزر رہی ہے، دن و رات، شب و روز، گردش ایام گزرے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں. اپنے آپ کی قدر کرنا سیکھیں، یہ سب سے اہم بات ہے. سب سے پہلی بات یہی ہے، اپنے آپ کی قدر کرنا سیکھیں بھائی. دوسروں کی بعد میں، میری بھی بعد میں، اس وقت کی بھی بعد میں، کسی اور چیز کی بھی بعد میں. اپنے آپ کی قدر کریں. میں کیا ہوں، مجھے رب نے کس کس چیز اور کن کن نعمتوں سے نہیں نوازا، پھر بھی میں بے ڈھنگ کی زندگی گزاروں اور حضور کی زندگی، حضور کے دین کے لیے کچھ بھی نہ کر سکوں اور حضور کی امت کے لیے بھی کچھ نہ کر سکوں، اور آخرت میں حضور کے سامنے سوالی بن کے کھڑا ہوں، حضور میری شفاعت کریں. آپ منظر سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اے میرے امتی، تیری صلاحیت، تیری جوانی، تیرا مال، تیری طاقت، تیری ایبلٹی، تیری تعلیم، تو میرے امت اور میرے جو ہے نا بندوں کے لیے، میرے امتیوں کے لیے کیا کیا کر سکتا تھا. ایسے ہی منہ اٹھا کے محشر میں پہنچ گیا، حضور میری شفاعت کر دیں. کچھ تو سوچتا، کچھ تو کرتا اپنی جوانی کا استعمال. تو نے نہیں پڑھا اپنے اسلاف کی سیرت کو؟ ہم نہیں، ہم بھول جاتے ہیں. ہم پھر اٹھتے ہیں، پھر زنگ آ جاتا ہے ہماری سوچوں پہ، ہمارے دل پہ، ہمارے خیالات اور ہمارے جذبات پھر گرد آلود ہو جاتے ہیں. پھر ہم وہیں بیٹھ جاتے ہیں. موٹیویشن پیدا کریں اپنے اندر، جذبہ ہونا چاہیے، جنون ہونا چاہیے. اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں، فاتحین اسلام کو پڑھیں، سنیں. پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں تو آپ کو پتہ لگے کہ کس کس طرح کے دور گزرے اور کس کس انداز سے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دیکھی اور جوانی کی عمر میں کس طرح سے فتوحات حاصل کی. لیکن ہمیں یہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے، سننے کا موقع ہی نہیں ہے. ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں تو ہم کہیں گزارے جاؤ، بس گزارے جاؤ. تو خدارا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی قدر کریں. میرا وقت بہت قیمتی ہے، 2 گھنٹے بیٹھ کے میں ہوٹل پہ گپے لگا کے ضائع نہیں کر سکتا. اس 2 گھنٹے میں اپنے اوپر ورک کر سکتا ہوں، دین کی کوئی سمجھ حاصل کر سکتا ہوں، پراپر دین کو کچھ سمجھ سکتا ہوں. دین کو سمجھوں گا تو آگے پھیلاؤں گا نا. نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کر کے اپنے دوستوں یاروں کو دین سے جوڑ سکتا ہوں، کسی کو دین سے قریب کر سکتا ہوں. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، حضرت علی کا فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، جب میں نے یہ حدیث سنائی تھی نا تو میں پڑھی تھی تبھی کیفیت میں تھا، اور جب سنائی ایک الگ کیفیت ہوتی کہ یار کیا کمال بات ہے. فرمایا تمہارے پاس 100 سرخ اونٹ ہو. کتنے؟ کیا ہو؟ سرخ.
اس سے بھی بہتر ہے کہ کوئی ایک اللہ کا بندہ تمہاری وجہ سے دین کی راہ پہ لگ جائے. یہ حدیث ہے. ایک اللہ کا بندہ. آپ دین پڑھیں سمجھیں مزاج کو, تو کوانٹٹی جو ہے نا, تعداد, بے شمار, کراؤڈ, اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے آپ سے. اپنے حصے کی محنت کرو بس. اللہ دلوں میں ہدایت اور محبت ڈالنے والا ہے. تو ایک بندہ بھی ہو, زیادہ کی ڈیمانڈ ہی نہیں, ایک بھی تمہاری وجہ سے اگر دین پہ لگ جائے تو کس سے بہتر ہے. اب یہ مثال سمجھانے کے لیے میں نے آج کے دور میں مثال دی تھی کہ جو آج کے دور کی سب سے مہنگی ترین ایکسپینسو گاڑی ہو وہ آپ اٹھائیں, چاہے وہ کوئی بھی گاڑی کیوں نہ ہو, کوئی بھی سب سے ٹاپ لسٹ آپ دیکھ لیں ورلڈ میں جو سب سے مہنگی گاڑی ہے, ویسی 100 گاڑیاں آپ کے پاس ہوں. کتنی؟ یعنی ٹاپ لسٹ میں اگر میں کہوں کوئی وہ گاڑیاں ہوں تو وہ تو دنیا میں گنتی کی لوگوں کے پاس ہوں گی. وہ گاڑیاں 100 آپ کے پاس ہوں, دین کہتا ہے اس سے بھی بہتر یہ کہ تمہاری وجہ سے کوئی دین کی راہ پہ لگ جائے. اس دور کی لینڈ کروزر اور آڈی سمجھے سرخ اٹھتا, یہ اس دور کی مثال تھی. آج کے دور میں سمجھے تو آج کے دور کی مہنگی ترین گاڑیوں سے مثال دی جائے گی. تو خدا را آخری پیغام اور میسج یہ ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری جان کے ٹکڑوں, میرے جگر پاروں, اپنی جوانی کو پہچانو, اپنے آپ کو قدر دلانا شروع کرو کہ یار میرا وقت قیمتی ہے, میں ضائع نہیں کر سکتا, کچھ سیکھوں گا, کچھ سمجھوں گا, اپنے دماغ کو, اپنی صلاحیت کو, اپنی ایجوکیشن, اپنی تعلیم کو دین کی خدمت کے لیے صرف کروں گا, حضور کی امت کے لیے صرف کروں گا. میرے بازوؤں میں طاقت ہے, ایک توانائی ہے, ایک طغیانی ہے, میرے اندر ایک رونائی ہے جذبے کی. آج جو ہے نا دیکھیں حالات پکار رہے ہیں, حالات پکار رہے ہیں کہ کوئی تو ہو جس میں صلاح الدین ایوبی کے جذبے کی رمق نظر آئے, کوئی تو ہو جو محمد بن قاسم کی طرح ہو, کوئی تو ہو جو طارق بن زیاد بنے, کوئی تو ہو ایسا جو محمد بن قاسم کی طرح, صلاح الدین ایوبی کی طرح میدان میں اترے. یہ حالات پکار رہے ہیں, وقت اپنے اسی پوزیشن پہ اور حیثیت پہ کھڑا ہے. بندہ کون ابھر کے آئے یہ اس کے نصیب کی بات ہے. وہ شاعر کہتا ہے, آخری جملوں پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, کہ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم اب توڑ دیا, اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کے دم لیں گے. اور یہ آیا ہے دنیا پہ, ہم پھول بھی ہیں, ہم تلوار بھی ہیں, یا بزم جہاں مہکائیں گے, یا خون میں نہا کے دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو, ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے, عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود و سلام پڑھ لیجیے.